نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سبحان الله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحان الله فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله سبحان الله معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی پروقار تقریب جو فکر رضا کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی تقریب کو شرف قبولیت سے مانامال فرمائے آمین اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے آمین خانوادہ سادات کے ساتھ جو اہل اسلام کو تعلق رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، میں سب سے پہلے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پیر نے جو ہمارے سلسلے میں بزرگ آتے ہیں تقریباً 450 برس پہلے، ان کا ایک شعر ہے
فرماتے ہیں حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کی راہی حب نہ باشد اجنبی است۔ یہ اجنبی جو ہے یہ لیس منا کے معنی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اب میں جن سے خطاب گزارش کر رہا ہوں ان کو بہت زیادہ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کی راہی حب نہ باشد اجنبی است۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت حقیقت میں سرکار ہی کی محبت۔ ہر وہ شخص جس کو یہ محبت نصیب نہیں ہوئی وہ کچھ اور ہو سکتا ہے سنی کہلانے کے لائق ہے۔ ایک اور بڑی مقتدر شخصیت جن کے ڈنگ کے چار دانگ عالم میں بجے حضور امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں محبت اہل بیت علامت اہل سنت۔ اہل بیت سچی محبت سچا سنی ہونے کی علامت ہے۔ اس کو محبت نہ ہو وہ سنی نہیں کہلاتا۔ حضور امام شافعی آپ کو معلوم ہے کتنی بڑی ہستی ہے، مجتہد مطلق، مجتہد فی الشرع کہ سب سے اوپر کا شعبہ، مجتہدین کی صف میں اسی لڑی کا ایک بندہ ہے امام شافعی، اور اسی لڑی کے جو امام ہیں وہ ہمارے امام ہیں امام ابو حنیفہ نعمان۔ امام شافعی نے بھی اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ میں یاد کر رہا تھا خانوادہ اہل بیت کے بارے میں 1400 سال سے اہل سنت کا نظریہ جس کی نمائندگی مختلف افراد نے اپنے اپنے زمانوں میں کی۔ کیا فرماتے ہیں امام شافعی یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزل یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہاری محبت رب ذوالجلال نے تمام امت محمدیہ پر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں فرض کے طور پہ نازل فرمائی۔ خانوادوں کے لیے خاندانوں کے لیے بہت سی باتیں فخر کے لیے ہوتی ہیں، کسی خاندان میں کوئی جوہر ہوتا ہے، کسی خاندان میں کوئی جوہر ہوتا ہے، کوئی سخاوت سے پہچانا جاتا ہے، کوئی وعدے کے وفا کرنے سے پہچانا جاتا ہے، کوئی اپنی لاج رکھنے لاج نبھانے میں پہچانا جاتا ہے۔ ان کے لیے فخر کی باتیں بہت ہوتی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہارے لیے فخر کی اتنی باتیں ہیں کہ انگلیوں پہ گنی نہیں جا سکتی، انگلیوں پہ گنا جانا ممکن نہیں ہوتا۔ اور تمہارے فخروں میں سے ایک مرکزی فخر یہ ہے کہ جو بندہ اپنی نماز میں تم پہ درود نہ پڑھے اس کی نماز سے قبولیت نہیں۔ حضرت سادی شرازی تھوڑا ذرا ان کو اوپر سے ذکر تھوڑا چھڑتا ہے، وہ فرماتے ہیں درود ملک بر روان تو بات، بر
اور اصحاب پر پیروان تو نخستی ابو بکر پیر مرید عمر پنجہ بر پیچ دیوے مرید خرد مند عثمان شب زندہ دار چہارم علی شاہ دلدل سوار خدایا بحق بنی فاطمی برکور ایمان کنم خاتمی اگر دعوتم رب کنی ور قبول منو دست دامانی. اور اسی کے قریب ہمارے پنجابی کے ایک شاعر ہیں، میں ترجمے میں چونکہ مشکل محسوس کرتا ہوں، ان کا سہارا لے کے ترجمہ کرتا ہوں. یہ نظریہ اہل سنت کا. وہ فرماتے ہیں پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے حق جنہ دے ثانی اسنین اذہما فی الغارے پوجا یار فاروق عمر سی عدل کی تاجس چھڑ کے اے شیطان رجیم نو لایا پنجے اندر پھڑ کے شبدار غنی سی تریجا جامع جو قرآن عثمان ذوالنورین پیارا مہتر یوسف ثانی. آگے دیکھو میرے بابا کرم دوڑتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے چوتھا یار پیارا بھائی. اگر کسی بے عقل کو یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی ہے اہل سنت حضرت علی سے پیار نہیں کرتا. میں نے کہا کوئی بندہ عقل کا اندھا سوچ سکتا ہے، کوئی اپنی آخرت سے جو بالکل بے خبر ہو، آخرت کا دشمن ہو، وہ سوچ سکتا ہے میں سنی علی سے پیار نہیں کرتا. میں نے کہا کبھی سنیوں سے پوچھ کے تو دیکھ ایک بندہ سنیوں کا بتا جو صحیح نظریہ نہ بیان کرتا ہو اس مقام پر. دھوکہ لگ گیا ہے. اب میں یہ تو نہیں کہتا کن علاقوں میں زیادہ دھوکے لگے ہیں سنیوں کے معاملے میں. محمد بخشار پہ کھڑی بھی کوئی بات کرتا ہے جو 1400 سال سے سنی کہتے آئے. کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے چوتھا یار پیارا پائی خاصا دل دا جانی. فادر سمجھ کے دیکھ لیں اوپر سے کیسے آیا نیچے کیسے بدلا بیٹھا ہے. اوپر سے بھی آیا بات حق کر رہا ہے لیکن نیچے آیا نا تو طبیعت بدل گئی. کہتے چوتھا یار پیارا پائی خاصا دل دا جانی دل دا سوار علی ہے حیدر شیر حقا. اچھا آگے جو کہا نا سادی شرازی نے وہ نظریہ اہل سنت سے کیا ہے؟ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنم خاتمہ. سادی شرازی کا انداز دیکھیں، اولاد فاطمہ کا وسیلہ پیش کرتا ہے. میں سوچتا تھا یہ کدھر سے لے آیا ہے یہ سوچ. تو آواز آئی ذرا صحیح بخاری کھولنا. کیا بات ہے. جلد پہلی صفحہ نمبر 137 پہ فاروق اعظم سے کہا تھا دعا نہیں کرتے ہمارے لیے کہ قید سالی نے قدم جما رکھے ہیں دور ہو جائے. تو فاروق اعظم کے مرتبے سے کون آگاہ نہیں. تو وہ فرماتے تھے دعا کرتا ہوں ذرا عباس کو بلا لاؤ. فاروق اعظم کا اپنا مرتبہ حضرت عباس سے زیادہ ہے. کیونکہ عمر کے بعد عمر سے اوپر والا مرتبہ نبی اور رسولوں کے بعد ایک ہی بندے کا وہ حضرت صدیق اکبر ہے. تو حضرت فاروق اعظم سے بڑا مرتبہ نبی اور رسولوں کے بعد ایک ہی شخص وہ حضرت صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر کے بعد پوری امت محمدیہ میں عمر ایک ہی ہے. کیا بات. سبحان اللہ. رضی اللہ. تو فاروق اعظم سے کہا بھائی دعا مانگو. معلوم ہو گیا بھائی اس وقت بھی بزرگوں سے دعائیں منگواتے تھے. جو آج کل کہتے ہیں خود تمہاری دعا اللہ نہیں سنتا. تو میں نے کہا سرکار کے صحابہ دعا منگوانے آ گئے جنہوں نے براہ راست سرکار سے قرآن پڑھا ہے. جنہوں نے پڑھا ہے بھائی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. جنہوں نے قرآن مجید کی آیات ان کو ازبر پڑھی سرکار سے سیکھ کے آئے وہ آگے کہتے فاروق اعظم میں دعا کرو. آگے سے فاروق اعظم بھی معاذ اللہ سمجھاتے نہیں کہ خود ہی مانگ لو. صحابی ہو نبی کی صحبت پائی ہے تمہاری نہیں سنتے. تو فاروق اعظم نے فرمایا نہیں آئے ہو کریں گے لیکن شرط یہ ہے ذرا حضرت عباس کو بلا لاؤ.
حضرت عباس کو بلایا تو انہیں نہیں عرض کیا کہ آپ دعا مانگو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، آپ دعا مانگو۔ حضرت فاروق اعظم جانتے تھے دعا مانگیں گے پھر ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن فاروق اعظم نے کہا ہم یہ بتائیں گے کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کو ہم نے کیوں گزارش کیوں تکلیف دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے کھڑا کیا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ کہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے ڈالتے تھے، آج تیرے نبی کے چچا عباس کا وسیلہ ڈالتے ہیں بارش کا۔ اللہ، یہ ہے وہ خان وعدہ جس کے صدقے سے بارش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ چھوٹی سی بات ہے اور پھر اپنے مضمون پہ آ جاتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی میں لکھا ہے، خود حضور صدیق اکبر پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مداد شناسہ نبوت، منبع جود و صفا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم الرضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے، سامنے دیکھا کون ہے؟ امام حسن مجتبی ہے۔ کون ہے سامنے؟ ان کے باپ حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، تاجدار ہر لتا، مراد الکفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضن سر، تاج مدینہ العلم، امت کے استاد، امت کے نبی کے داماد، ہم داد مصطفیٰ، ہم ساد مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر ہے۔ دونوں جب حضرت صدیق اکبر کی نظر امام حسن پہ پڑی نا، لب کے کبھی کوئی استاد آپ کو حدیث پڑھائے نا اس مقام سے، اور وہ پڑھائے جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت کو، کیا بات، جو نظریہ اہل سنت سمجھتا ہو، کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر لب کے جا کے امام حسن کو اٹھا لیا، اٹھایا نا سینے سے لگا کے، کیا کہتے بے ابی، اللہ سبحان اللہ، بے ابی، تھوڑا تھوڑا سمجھ ساتھ چلانا چاہتا صدیق، میرا کہنا بے ابی اور ہے، آپ کا کہنا بے ابی اور ہے، کیا بات، یہ ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں بے ابی کا معنی کہتے ہیں مجھے باپ کی قسم، میں کہا نہیں ایسے نہ بک، یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق اس امت کا سب سے بڑا عالم ہے، غیر خدا کی قسمیں نہیں اٹھاتے، کیا بات ہے، غیر خدا کی قسمیں نہیں اٹھائی جاتی۔ یہ صدیق اکبر ہے، کیا کہتے ہیں بے ابی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں شہزادے تجھ میں میرا باپ قربان، تیرے چہرے سے مجھے مصطفیٰ نظر آ رہا ہے، تیری شکل میں مجھے مصطفیٰ دکھائی۔ پہلے دل سے آئی بڑی ہے، ابو بکر صدیق بھی ہو وہ بھی قربان ہو رہا، عمر فاروق اعظم بھی ہو عباس ہو رہا، جس کو دیکھو گے، کیوں کہ جو کچھ ملا ہے جس ہستی سے ملا ہے اس کا خاندان ہے۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک۔ اور محتاط لفظ بول سکتا ہوں کیونکہ مضمون تو میرا ہے نہیں، ابھی میں ویسے اپنی دل کا اظہار کر رہا ہوں، اور ہمیں تو وہ جو مجنوں کا نظریہ ہے نا، جو راضی نے لکھا، کیا لکھا ہے یہ بھی آ جائے گا، امرو الدیار دیار لیلا اکبلو ذل جدار وذل جدار ما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں مجنون جب گزرتا لیلا کی گلیوں سے دیواروں کو چومتا جاتا ہے، اس کے خواب کے ذرے کو اپنی آنکھ کا سرما بناتا جاتا ہے، اس کے خواب کے ذروں سے اپنی مانگ سجاتا جاتا ہے، چومتا ہے در و دیوار کو ساتھ، کہتا کیا ہے ما حب الدیار شغفن قلبی، اس شہر کے در و دیوار نے مجھ کو نہیں کھینچا، میں کیا جانوں اس شہر کے بازار کا، اس کی قیمت کیا ہے، وہ حب ولیکن حب من سکن الدیار، اس کی محبت نے کھینچا ہے جو شہر میں بس رہا، شہر میں بس رہا۔ ہمیں کیا خبر ہے کوئی کیا ہے، جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی وہ ہم کو کھینچ رہا ہے،
علی کا کوئی حق بھی ہو وہ بھی ہم کو کہہ رہا ہے. احمد رضا جیسی ہستی بھی بول کے کہہ رہی ہے تو اس سے اور سب سے ہے مجھ کو نسبت. ہمیں کیا ہو، ہمارا تعلق جس ہستی سے ہوا ہے ہمیں وہ نظر آتا ہے. ہمیں کوئی اور نظر آتا ہی نہیں، وہی مصطفیٰ نظر آتا ہے. ہماری محبت بھی وہی ہے، ہماری چاہت ہمارا اوڑھنا بھی وہی ہے، ہمارا بچھونا بھی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اس موقع پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میرے استاد سناتے تھے. وہ کہتے ہیں سلطان الواحدین ابو النور محمد بشیر رحمت اللہ علیہ. کیا بات. سلطان الواحدین ہوئے. ابھی تو چونکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ طالب علم ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ان کو. وہ کہتے ہیں وہ بارگاہ رسالت کی حاضری کے لیے چلے تھے. وہ چلے نا شیخ القرآن حضرت علامہ عبد الغفور ہزاروی ان سے ملنے گئے تو ان کے قدموں میں گر گئے، ان کے پاؤں چومنے لگے. کون؟ جو کسی کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں لکھتا عبد الغفور وہ ہے. بڑے بڑوں کو للکار دے. حضرت سلطان الواحدین کے قدموں میں گر کے چومنے لگے، بوسے لیتے. انہوں نے کہا حضور مجھ سے کیا کرتے ہو؟ اور میں بشیر مجھ کو نہ روک، میں تیرے قدم نہیں چومتا ہوں، میں مدینے کے مسافر کے قدم چومتا ہوں. مجھے بشیر نظر نہیں آتا، مدینے کا مسافر نظر آ رہا ہے. وہ قدم نظر آتے ہیں، وہ ذرے نظر آتے ہیں. یہ محبت اہل بیت کی ہماری کٹی میں رکھی. بے عقل ہے جو سمجھ بیٹھا ہو یہ بات. تو میں تھوڑی سی بات ابھی سادی کی چھیڑ کے اپنے مقام پہ آ رہا ہوں. سادی شراری نے بھی وہ جملہ جو ادا کیا نا اس میں ہمیں نظر آتا ہے یہ تو بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں اگر دعوتم رد کو نہیں ور قبول، مولا تو میری دعا کو قبول کرے تیری مرضی، رد کرے تیری مرضی، میرا کیا دور ہے جی؟ تیرے سامنے کو زور لگا سکتا ہے؟ تو خالق، تو مالک، تو لا شریک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ اسماء میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں. تو واجب الوجود، تو حی، تو قیوم، تو ازلی، تو ابدی، تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گا. کائنات کی ہر شے تیری محتاج، ہر گھڑی محتاج، ہر لمحہ محتاج. تو کائنات کی ہر شے سے ہر گھڑی بے نیاز. تیرے مرتبے کی بات کیا کریں؟ یہ نظریہ اہل سنت ہے. اس کی بارگاہ میں کوئی دھونس نہیں رکھتا. شاید کسی سمجھانے میں کسی کو غلطی لگ گئی، اس کی بارگاہ میں کون دھونس رکھ سکتا ہے؟ میرا کوئی زور نہیں. قبول کر تیری مرضی، رد کر دے تیری مرضی. لے کر ایک بات مقام میں ناز ہے جو مجھے حوصلہ دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ منو پڑھنا یار نماز کے بعد منو دست و دامان آل رسول. کہتے قبول کر تیری مرضی، رد کر تیری مرضی. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں وہ یہ ہے، ہاتھ میرا ہے، دامن آل رسول کا ہے. یہ ہے اہل بیت کا بیان. اور سادی شرازی نے تو یہ کہا نا، میاں محمد بخش بھی پیچھے چل رہا ہے. میں اس کا بھی اظہار کر دوں کیونکہ وہ بھی اہل سنت کے بہت بڑے بندے ہیں. وہ فرماتے توڑے رد سوال کرے سے. یہ توڑے ہماری زبان ہے پنجابی، پاویں پاویں سمجھ یہ آپشنل ہوتا سمجھ آ رہی. توڑے رد سوال کرے سے توڑے عرض قبولیں. میری دوئی جہانی پھڑیا دامن آل رسول. آخر میں جہاں بات ختم کرتا ہے بابا، آل اولاد تیری دا مقتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہد الہی. اور جس کی کانفرنس کرنے آیا نا، جس کی فکر لے کے بیٹھے، میں نے ان کا ایک حال پڑھا، یقین جانے جگر پھٹنے کے قریب آ گیا. میں بہت لمبی تقریر اس عنوان پہ تو کروں، اگر بہت وقت زیادہ ضائع ہو جائے گا. فکر رضا کے عنوان سے یہ ایک بات میں اہل بیت کے عنوان سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں.
امام اہل سنت کی عادت تھی وہ دنان خانے میں بیٹھتے تھے، وہ زیادہ وقت بندوں کو نہیں دیتے، کیونکہ اکثر بندے ہوتے ہیں وہ جو استاد حمیدی کا ایک جملہ ہے نا عربی میں، استاد حمیدی کو جانتے ہو؟ حدثنا الحمیدی ہو، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے نا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیس یفید شیء من قیل وقال، سوال ہدیان من قیل وقال، اس طرح کر کے جملہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کی ملاقات کوئی فائدہ نہیں دیتی سوائے ہدیان کے، اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ لوگوں سے ملنا چھوڑ، فَأَقْلِلْ مِنْ لِقَاءِ النَّاسِ إِلَّا فَأَخْذِ الْعِلْمِ أَوْ إِصْلَاحِ حَالِ، وہ کہتے ہیں اگر تم ملنا چاہتا ہے تو پھر اس لیے مل، یا کسی سے جا کے سیکھ، یا اپنے ہوا کی اصلاح، اس کے علاوہ ملنا جلنا ترک کر دے گی، زندگی برباد کر دے گی۔ یہ بات عزیزان گرامی قدر، اعلیٰ حضرت کا یہ معمول تھا کہ باہر بیٹھتے ہیں سارا دن اندر کاغذ قلم میں لکھ رہے، ایسے تو نہیں اتنی کتابیں مارتے وجود میں آ گئی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ عصر کی نماز کے بعد باہر جا کے تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک سید صاحب آپ کے پاس اکثر تشریف لے آتے، جوان تھے، حالات کوئی اس طرح کے ان کے تھے کہ ظاہری طور پر بہت اچھے نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کو خدمت میں نذرانہ پیش کرتے، اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ نہ آئے، امام اہل سنت امام محمد رضا نے ذرا غیرت کا اندازہ کرتا، امام اہل سنت نے نشست ان دنوں میں تبدیل کر دی، اور وہ جگہ جہاں اعلیٰ حضرت بیٹھتے تھے نا، اب وہ مکمل گھریلو استعمال میں آ گئی، اعلیٰ حضرت کسی اور جگہ بیٹھ گئے، وہ پرانے معمول کے مطابق سیدھے گھر میں آتے، حضرات ذرا غور فرمائیے جی، سیدھے نکل آئے، آگے دیکھو گھر کی خواتین، تو گھر میں جب خواتین ہوتی ہیں تو آپ کو معلوم ہے وہ اتنا اس وقت کپڑے کا خیال نہیں رہتا، کسی کا کپڑا سر سے اترا ہوا ہے، چادر ادھر ہے، ایسے جیسے انہوں نے ان کو دیکھا بھائی جوان آدمی آگے بھاگی، سید زادے کو بھی بہت خفت ہوئی کہ میں کیا کرنا چاہتا، بہت فوراً پیچھے پلٹا، پریشان ہو، جب وہ باہر نکلے تو اعلیٰ دیکھ رہے تھے ان کو جاتے ہوئے کہ یہ سرکار کا شہزادہ جا رہا ہے، طبیعت میں بوجھ داری ہو گیا ہے، فوراً اپنا کام کا چھوڑا پیچھے پلٹے، تیری بھی غیرت ہے بہت، اللہ کرے اور غیرت پڑے، لیکن امام احمد رضا کی غیرت کو سلام کرتا ہوں میں، امام اہل سنت کی غیرت تو آپ کو معلوم نہیں، سارے زمانے کو معلوم ہے کیا شے ہے، کیا بات، جا کے باہر سید زادوں کو پکڑا کے واپس لگے، پیچھے آؤ، ہاتھ جوڑے آؤ اس گھر میں، ان کے سامنے جہاں پہ آپ کی خاندان کی بچیاں تھیں، خواتین بیٹھی تھی، آپ نے سید زادہ سے فرمایا آپ خفت محسوس نہ کرو، یہ ساری میری کمیزیں ہیں، میں اس سے آگے کچھ سمجھا نہیں سکتا ہوں، نہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے، میں کیوں خفت محسوس کرتے، ساری تیری کرتے، کیونکہ امام احمد رضا کو وہ شہزادہ نہیں نظر آتا تھا، گنبد خضرا کا مکھی نظر آ رہا تھا، ادھر بات، یہ اہل بیت کا سبق دیا گیا ہے،